نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ چیزوں پر یعنی کھانے پینے والی چیزوں پر جادو کر دیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ آج کل حسد کے اس دور میں جادو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ لوگ ہر ایک کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، خاندان ہو، رشتہ دار ہوں، لیکن یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ یعنی ہر بندہ جو ہے وہ حسد کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہو، اچھا زیور پہنا ہو، اچھا لباس پہنا ہو، ہر حساب میں اس کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ بعض اوقات آپ خاندان میں جاتے ہیں اور آپ کا ہر حساب کتاب بہت اچھا ہوتا ہے تو لوگ آپ کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح رشتہ داروں میں یہ چیز ہوتی ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور حاسدین کا حسد جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حاسدین کے حسد سے بچو، یعنی اور حسد کی نظر کی وجہ سے لوگوں کے گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں۔ اور جو حسد کی نظر ہو، وہ حسد کی نظر اگر کسی انسان کو لگ جائے تو وہ انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ ہماری ایک ریلیٹیوز ہیں، انہوں نے اپنی بچی کی منگنی کی تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ پیسے سے نوازا تھا۔ ان کی ماہانہ انکم کم سے کم 7 سے 8 لاکھ روپے تھی۔ وہ ہر ایک کو یہی کہتی کہ خاندان میں ان کی بچی کا رشتہ بہت اچھی جگہ ہوا ہے، اور جہاں پر رشتہ ہوا ہے وہ 5 بہنیں اور 1 بھائی ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ لڑکا بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ تو وہ بہن وہ جو ہماری رشتہ دار ہیں وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں ہر ایک کے سامنے اپنے داماد کی تعریف کرتی کہ میرا داماد بہت خوبصورت بھی ہے اور پیسے والا بھی ہے۔ تو ابھی ہمارا رشتہ ہی ہوا تھا کہ منگنی کے بعد میں ان کے گھر گئی تو میں اس کے ہاتھ پاؤں کو دیکھتی، اس کی خوبصورتی کو دیکھتی تو میرے دل میں ایک رشک ہوتا۔ تو شاید وہ کہتی ہیں کہ میری نظر اس کو لگ گئی، اور وہ کچھ ہی دن شادی کے کچھ دن پہلے ہی وہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا کچھ کرنے کے لیے تو وہ چھت سے نیچے گر گیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نظر کتنی سخت ہے، اور نظر کی وجہ سے پھر وہ چھت پہ سے گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور کافی عرصہ وہ بستر پہ رہا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے دم وغیرہ کروایا اور علاج کروایا اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نظر انسان کو کھا جاتی ہے اور وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو حسد کی نظر تو برحق ہے، وہ انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچائے۔ اور حسد کرنے والے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ دنیا حسد کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو نہ بتائیں، کیونکہ لوگ آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ خاندان میں، رشتہ داروں میں، تاہم اپنے بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو کسی کی دولت برداشت نہیں ہوتی، یعنی وہ اتنا دولت مند ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس کو حسد کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، کاش یہ چیز ہمارے پاس بھی ہوتی۔ اور کبھی کسی کو خوبصورتی کسی کی برداشت نہیں ہوتی، یعنی وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت نظر کی قید میں رہتا ہے۔ اور حسد کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اور تو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اپنے اندر کی جلن کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ویسے تو وہ کسی سے جیلس ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسد میں بڑھ جاتے ہیں، اور وہ ان سے اتنے حسد میں بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی اندر کی جلن کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ گنڈے اپناتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، جیسا کہ کسی کے گھر کو خراب کرنے کے لیے جادو کرواتے ہیں، یا کسی کا کاروبار بہت اچھا ہو تو اس کو برباد کرنے کے لیے جادو ٹونے اپناتے ہیں کہ اس کا کاروبار برباد ہو جائے گا۔ اور جادو جو ہے ویسے تو لوگ آج کل جادو ٹونے بہت کرواتے ہیں۔ بعض اوقات جادو جو ہے وہ کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ جادو بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جادو جو ہے وہ کھانے پینے والی چیزوں پر بھی کروایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو ٹونے سے محفوظ رہیں تو آپ اس عمل کو کریں، اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ فلاں شخص آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہ آپ کو اور جادو کا خوف ہو کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کروا سکتا ہے، کہ اس کی عادت ہے کہ وہ جادو ٹونے کرواتا ہے، یا کسی چیز پر جادو کروا کے آپ کا گھر تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے، تو آپ ضرور اس عمل کو کریں کہ جب بھی آپ کو خوف ہو، بلکہ آج کل فتنے کے اس دور میں اگر آپ جادو اور ٹونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، تو انشاءاللہ آپ پر کبھی بھی جادو اثر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے میں نے اور بھی بہت بہن بھائیوں کو بتایا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے ان کو ان غلط کاموں سے محفوظ رکھا ہے، اور ان کے گھر جو ہے حاسدین کے حسد سے بچے ہوئے ہیں۔ اور یہ عمل اتنا مجرب ہے اور اتنا پاورفل ہے کہ کوئی آپ کو زہریلی چیز بھی کھلا دے تو بھی انشاءاللہ اس کا اثر کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو آپ پر بھی کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے۔ ایک تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کوئی عمل کریں گے لیکن اگر آپ کا دھیان کہیں اور ہوگا تو آپ کو اس عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ عمل کرتے ہوئے تمام توجہ جو ہے وہ اپنے مقصد پہ رکھیں، اور اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جان کے عمل کو کریں کہ انشاءاللہ اگر میں یہ عمل کر رہا ہوں تو میرا اللہ اپنی غیب کی مدد سے مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے غیب سے میری مدد فرمائے گا، تو انشاءاللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ عمل آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اپنے رب پر ایمان اور توکل کے ساتھ کرنا ہے کہ وہ ہمارا جو رب ہے وہ رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، کل کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، روز محشر کا مالک ہے، تو انشاءاللہ وہ جو ہے ہم سے جو ہے ہمیں حاسدین کے حسد اور جادو سے محفوظ رکھے گا۔ تو پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کسی قسم کا شک آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ میں عمل تو کروں گا، پتہ نہیں مجھے اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رکھنا۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کی حفاظت نہیں کرے گا، بلکہ یہ عمل آپ کی حفاظت ہی نہیں کرے گا، بلکہ آپ ہر حال میں اس عمل کی وجہ سے ہر چیز میں محفوظ رہیں گے، اور یہ عمل ہر حال میں آپ کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو آپ نے زندگی کا معمول بنا لینا ہے، تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو اکثر جو مطلب جادو ٹونے ہوتے ہیں یہ کھانے پینے والی چیزوں پر کروائے جاتے ہیں، ویسے تو لوگ تعویذ بھی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانے پینے والی چیزوں پر بھی دم کر کے دیا جاتا ہے، جیسے کچھ لوگ تعویذ بنا کے دیتے ہیں کہ پانی میں ڈال کر اس کو پلا دیں، یا کھانے پینے والی چیزوں میں اس کا پانی ڈال دیں تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ تو اگر آپ جادو سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے۔ اکثر جو ہے جادو کھانے پینے والی چیزوں پر ہوتا ہے، اس لیے تو اگر آپ کو کسی چیز کا خوف ہے یا آپ کسی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ اس عمل کو کریں۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے؟ اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں یا آپ کو خوف ہے، یعنی گھر میں کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کو غلط آپ کے اوپر جادو
ٹونے کروا رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے کھانے سے پہلے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اگر آپ پانی پئیں، روٹی کھائیں یا آپ سالن کھائیں تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو کیا مطلب ہے اس کا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جب آپ اللہ کے نام سے شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور تو اللہ کریم آپ کی خود حفاظت فرمائیں گے۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے، اگر آپ اس عمل سے اگر آپ جو ہے اگر کوئی زہریلی چیز بھی کھا لیں گے تو اس عمل کی برکت سے آپ محفوظ رہیں گے، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جو بھی اس کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ وہ غائب ہو جائیں گے، یعنی اگر کسی نے آپ کو کھانے پینے کی چیز پر کوئی عمل کر کے دیا ہے تو اگر آپ 3 دفعہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو کھائیں گے تو اس کا اثر ایسے زائل ہو جائے گا گویا کہ کسی نے آپ پر کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ جب آپ کھانا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ دل میں پڑھ کے اس کھانے پہ پھونک دیں، ٹھیک ہے، اس کی سب کے سامنے نہ پھونکے، دل میں تصور کر کے آپ پھونک دیں، یا روٹی کو ہاتھ لگائیں تب 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، سالن کو ہاتھ لگائیں تب بسم اللہ پڑھیں، پانی پئیں تب بسم اللہ پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ اتنا مجرب اور اتنا پاورفل عمل ہے کہ کبھی بھی آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو امید ہے کہ آپ اس عمل کو خود بھی کریں گے اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے۔ یہ عمل بہت مختصر اور بہت چھوٹا سا ہے، نہ کوئی مشکل ہے اس عمل میں، کوئی بھی مشکل نہیں ہے، آپ اس عمل کو ضرور کریے اور آگے بھی اور بھی بہن بھائیوں کو بتائیں تاکہ اور لوگ بھی ایسی غلط چیزوں سے محفوظ رہیں، ٹھیک ہے۔ ہر عام اور خاص اس عمل کو کر سکتا ہے، یہ عمل اتنا چھوٹا سا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کو کرنے میں، تو امید ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور اپنائیں گے، یقین کے ساتھ کریں گے تو کوئی بھی چیز ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اس چیز سے فائدہ حاصل نہ ہو۔ تو یہ عمل بہت مجرب ہے، بہت پاورفل ہے، میں نے اور لوگوں کے بھی بتایا ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس عمل سے ضرور مستفید ہوں گے اور بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔